پہلے اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں. میں سجدہ بسجود ہوں کہ اللہ نے ہمیں 8 سال کی جدوجہد تقریباً کے بعد ہمیں سرخرو کیا. اس کے بعد میں اپنی والدہ جو اس سفر میں میرے ساتھ تھی، بی 2 سال پہلے مجھے چھوڑ کے چلی گئی. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی دعاؤں کا یہ اثر ہے، ان کی دعائیں ہیں جو آج تک میرے ساتھ ہیں، ہم سب کے ساتھ ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے ایک اتنا بڑا معرکہ، ایک اتنی بڑی جنگ ہم نے جیتی. تو میں ہمیشہ سمجھتا ہوں، اور یہ ایک صحافی ہمارے سلیم صافی صاحب، وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ مجھے نہیں پتا کہ اس کیس کے میرٹس کیا ہیں، مجھے یہ نہیں پتا کہ اس کیس کے فیکٹس کیا ہیں اور ثبوت کیا ہیں، مجھے اتنے پتا ہے کہ اس کو اس کی ماں کی دعا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم نے ایک پہاڑ سے ٹکر لی تھی، ہم نے ایک بہت بڑا ایک ایسا یہ جو مقابلہ تھا، یہ مقابلہ تھا سچائی کا طاقت کے ساتھ، حق کا باطل کے ساتھ. اس میں ہم سرخرو ہیں، اور میں اللہ کے سامنے شکر گزار ہوں کہ اللہ نے ہماری قوم کو سرخرو کیا. کیونکہ اس کیس میں میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا، اس کیس میں میرا کوئی اپنا کوئی ذاتی کسی قسم کا کوئی مفاد نہیں تھا. یہ قومی مفاد تھا کہ پاکستان کی سیاست میں ایک بنیادی تبدیلی کی ضرورت تھی کہ سیاسی جماعتیں اور سیاسی جماعتوں کی جو لیڈرشپ ہے وہ قانون کے نیچے آئیں. تو اس لحاظ سے آج شکر کرنے کا دن ہے، اور میں اللہ سے ہمیشہ شکر ادا کروں گا. اور ساتھ ہی ساتھ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، اگر آپ کو یاد ہو، میں ہمیشہ کہتا تھا کہ انشاءاللہ میں پاکستانی اداروں سے انصاف لے کے دکھاؤں گا. پاکستانی اداروں نے، ہم نے انہی پہ بھروسہ کرنا ہے، ہم نے ان کو مضبوط کرنا ہے. ہمارے امتحان ہوئے 8 سال میں، بہت سارے امتحان تھے، لیکن یہی الیکشن کمیشن نے آج میرے تمام الزامات کی تصدیق کر دی. الیکشن کمیشن نے یہ تصدیق کی کہ غیر ملکیوں نے پاکستان تحریک انصاف کی فنڈنگ کی ہے. الیکشن کمیشن نے یہ تصدیق کی کہ غیر ملکی کمپنیوں نے پاکستان تحریک انصاف کی فنڈنگ کی ہے. الیکشن کمیشن نے یہ تصدیق کی کہ جو اکاؤنٹس تھے پی ٹی آئی نے وہ خفیہ رکھے. الیکشن کمیشن نے یہ تصدیق کی کہ پاکستان تحریک انصاف نے بڑے پیمانے پہ غلط بیانی کی. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تصدیق کی کہ ہر سال جو پارٹی کا چیئرمین جو سرٹیفکیٹ جمع کراتا ہے، سال 2008-9 کا سرٹیفکیٹ جھوٹا تھا، سال 9-10 کا سرٹیفکیٹ جو جمع کرایا پی ٹی آئی نے وہ جھوٹا تھا، سال 10-11 کا جو سرٹیفکیٹ جمع کرایا وہ جھوٹا تھا، سال 11-12 کا جو سرٹیفکیٹ جمع کرایا وہ جھوٹا تھا، سال 12-13 کا جو سرٹیفکیٹ جمع کرایا وہ بھی جھوٹا تھا. اور یہ تمام سرٹیفکیٹ پارٹی کے جو چیئرمین ہیں عمران خان، یہ ان کے دستخطوں سے ہوا ہے. اب میں آگے آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج اس بات کی مزید تصدیق مل گئی کہ عمران خان جو پاکستان تحریک انصاف کو دھمکیاں دیتا تھا، جو چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تصدیق کرتا تھا، جو پرسنل اٹیکس پہ آ گیا تھا، اس منصف کی جس منصف کو عمران خان نے خود نامزد کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیشزم ہے. اس فیشزم کو جڑ سے اکھاڑنا ہے. آج کا فیصلہ اس فیشزم کو روکنے کے لیے، اس کو بند باندھنے کے لیے، یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، یہ بہت تاریخی فیصلہ ہے، جس سے یہ فیشزم جو ہے اس کے سامنے بند باندھا گیا ہے کہ آپ جو مرضی دھمکی دے دیں، آپ جو مرضی فیشسٹ حربے استعمال کرے، ڈیمونسٹریٹ کرے، آئینی اداروں کی تضحیک کرے، آئینی اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش کرے، اس کے باوجود آئینی ادارے متزلزل نہیں ہوں گے. وہ حق اور ثبوت کی بنیاد پہ فیصلہ دیں گے. آج کا یہ فیصلہ اس بات کی تصدیق ہے. جیسا کہ میں نے کہا، مجھے ذرا مکمل کرنے دیں. میں آپ سے ذرا مکمل کر لوں. دیکھیے آج کا فیصلہ، میں نے کہا آج کا فیصلہ جو ہے اس نے نظریہ ضرورت کو دفن کر دیا ہے. پاکستان میں
ہماری جو فیصلے ہیں 70 سالوں میں اس میں مصلحت پیش سامنے رکھی جاتی ہے, سیاست رکھی جاتی ہے, یہ دیکھا جاتا ہے یہ فیصلہ کس کے خلاف ہے. اس کے جبکہ قانون اور آئین کو نافذ کرنا ہے. جب آپ قانون اور آئین کو نافذ کرتے ہیں آپ مصلحتوں سے آزاد ہو جاتے ہیں. ڈاکٹرن آف نیسیسٹی جو ہے اس نے پاکستان کو اس انتشار کی اس ڈگر پہ لے آیا کہ ہماری معیشت تباہ ہو گئی, ہماری لیڈرشپ تباہ ہو گئی. ٹھیک ہے, میں آپ کے سوالوں کے جواب دیتا ہوں, ذرا مکمل کر لوں. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کے لیے آئی اوپنر ہے. آپ نے سوچنا ہے, اللہ نے شعور دیا ہے, اللہ نے سوچنے کی قوت دی ہے. کلٹ فالوئنگ حرام ہے. یہ جو آپ بغیر سوچے سمجھے لوگوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں, اس لیے یہ حرام ہے. آپ نے اپنی عقل کو استعمال کرنا ہے. آج ایک آزاد انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فرد جرم عائد کر دی ہے, شو کاز نوٹس دے دیا ہے, فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اطلاع دے دی ہے, اور وہ جو تمام الزامات تھے وہ ثابت ہو چکے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں رجیم چینج ہو. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ عمران خان استعفیٰ دے. عمران خان جو مغرب کی مثالیں دیتا تھا کہ ایک معمولی سی بات پہ بھی اس کی سیاستدان اگر 5 منٹ پارلیمنٹ میں لیٹ آئے استعفیٰ دیتے تھے. اگر وہ جو بھی, تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ ان کے جو نظریاتی کارکن ہیں ان کے حوالے کیا جائے. عمران خان کو استعفیٰ دینا چاہے. اس کو اب کوئی اس کی وجہ نہیں ہے کہ یہ استعفیٰ نہ دے, اور جب تک اس کا حتمی فیصلہ سپریم کورٹ سے بھی انشاءاللہ آ جائے گا, وقت لگے گا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو استعفیٰ دینا چاہیے. اور ساتھ ہی بابر صاحب سر یہ بتائیں کہ سائمن کلارک کی سٹوری کے مطابق آئی ایس آئی بھی عمران خان کی فنڈنگ کرواتی رہی ہے, تو آپ کیا چاہیں گے کہ اس حوالے سے بھی تفتیش کی جائے آئی ایس آئی کے اور جنرل پاشا کے ملوث ہونے کے حوالے سے؟ مجھے ذرا تصحیح کر دیں, میرا نہیں خیال کہ سٹوری میں یہ ذکر ہے. جنرل پاشا کے حوالے سے ان کا ذکر نہیں ہے, اس سٹوری میں نہیں ہے, وہ بعد میں کچھ ٹویٹ ہوئی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا جہاں تک فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری ہے, دیکھیں اس نے ہمارے الزامات کی صرف تصدیق کی ہے, اور اس میں ایک نیا پہلو یہ سامنے لائے ہیں کہ جو ایفیڈیوٹ عمران خان نے عارف نقوی کی طرف سے جمع کرایا وہ جھوٹا تھا. عارف نقوی نے اپنے ایفیڈیوٹ میں یہ دعویٰ کیا کہ یہ تمام پیسے ووٹن کرکٹ کے 2.1 ملین یہ پاکستانی شہریوں سے جمع کیے, اور پاکستانی کمپنیوں یا کسی پبلک. میں سمجھتا ہوں کہ اس سٹوری میں ثابت کیا ہے کہ ابراج کی طرف سے فنڈنگ ہوئی ہے, ابراج کی طرف سے فنڈنگ ہوئی ہے. اور دوسرا یہ کہ ایک عرب شیخ نے فنڈنگ کی ہے. اب عمران خان پہ یہ لازم ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں یہ سٹوری جھوٹی ہے تو برطانیہ میں اس کو عدالت میں چیلنج کرے. یہاں تو وہ ہر بات پہ الیکشن کمیشن میں آ جاتا ہے. جنرل پاشا کے کردار کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے اس میں؟ جنرل پاشا کے کردار وہ تو میں نے دے دیا آپ کو. نہیں پھر بھی بتائیں نا, جواب دیں. جہاں تک دوسری جماعتوں کا تعلق ہے, میں یہ واضح کر دوں, پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ جب ہم نے رول ماڈل بننا تھا, جب یہ قانون اب ہم پہ لاگو ہو گیا ہے, اس سے جو پولیٹیکل پریشر بنے گا یہ تمام سیاسی جماعتوں کو اس چھانی سے گزرنا چاہیے. کیونکہ میرا تو بڑا مقصد ہی یہی تھا کہ یہ سیاسی جماعتوں کو لیڈرشپ کا کریڈل بنائیں, وہاں پہ میرٹ ہو, وہاں پہ بادشاہتیں ختم ہو, وہاں پہ خاندانی راج ختم ہو, تاکہ آپ کی سیاست جو ہے وہ آپ کو اچھی کمپیٹنٹ کریڈیبل لیڈرشپ دے سکے. یہ تو میرا اور جہاں تک یہ باقی سیاسی جماعتوں کا تعلق ہے, میں یقیناً الیکشن کمیشن سے یہ توقع کروں گا کہ ان کا فیصلہ بھی آئے گا. اس کے بارے میں بھی جو تحقیقات جاری ہے وہ منطقی انجام تک پہنچیں گی اور یقیناً آئے گا. سر آپ کو الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ آپ نے دوسری جماعتوں سے دیکھیے یہ جو شو کاز نوٹس جاری کیا ہے اور جو فیڈرل گورنمنٹ کو انہوں نے اطلاع دی ہے, تو انہوں نے لکھا ہے اس میں کہ پی ٹی آئی نے غلط انفارمیشن دی, پی ٹی آئی کی غیر ملکی کمپنیوں کی فنڈنگ ہوئی, پی ٹی آئی کی غیر ملکی شہریوں کی طرف سے فنڈنگ ہوئی,
تو میرے اور الزامات تھے کیا؟ اب میرے تمام الزامات آج کے آرڈر میں اس کو تسلیم کیا ہے الیکشن کمیشن نے کہ یہ بالکل صحیح تھے اور انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا، غلط کاغذات جمع کرائے اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی لکھ دیا کہ وہ قانون کے مطابق انہوں نے یہاں تک کہا کہ آرٹیکل 7 سے پیسے لیے ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے آج کی کہ آپ نے نون لیگ سے پیسے کیس دائر کیا ہے، آپ ان کے پیرول پہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ انہوں نے پہلی دفعہ نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون سے میرے ان کے حوالے سے کوئی الزامات آئے ہیں۔ یہ الزامات 2014 میں جب ہم نے کیس کیا تھا اس وقت بھی کیے تھے، پھر 2016 میں پاناما ہے، اس میں آپ کو سمپل سی بات کرتا ہوں، دو باتیں۔ 2016 میں میں نے 2 خط لکھے مسلم لیگ نون کے وزیر داخلہ چودھری نثار کو کہ وہ یہ جو ملازمین کے اکاؤنٹس میں پیسہ آیا ہے اس کی تحقیقات کرے FIA سے، مجھے جواب تک نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد جب مسلم لیگ کی دوسری حکومت آئی، احسن اقبال وہ وزیر داخلہ تھے، میں نے خط لکھا، مجھے جواب تک نہیں آیا۔ موجودہ جو حکومت ہے، میں نے رانا ثناء اللہ صاحب کو خط لکھا ہے، ابھی تک مجھے جواب نہیں آیا۔ اگر ہم مل کے کھیل رہے ہوتے تو یہ تو 2 دن کی تحقیقات ہے جہاں کے ملازمین کے صرف ان کے بیان ریکارڈ کرنے اور حقائق سامنے آ جائیں گے۔ اور دوسری بات، عمران خان 3.5 سال وزیر اعظم رہا ہے۔ یہ کیسا وزیر اعظم تھا جس کے پاس تمام ایجنسیز تھیں، جس کے پاس FIA تھا، جس کے پاس IB تھی، جس کے نیچے ISI تھی، اور جہاں تک کہ وہ اگر ISI اور دوسرے اداروں کو بجٹ پاس کرنے کے لیے استعمال کر سکتا تھا تو وہ اس کے پاس ایک ذرہ بھر کوئی ثبوت نہیں سامنے لا چکا کہ یہ میرا اور مسلم لیگ نون کا گٹھ جوڑ تھا۔ یہ انتہائی غلیظ قسم کے الزامات ہیں۔ جب بھی PTI کو کسی نے سچائی سے مقابلہ کیا ہے، انہوں نے پچھلے چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں یہ کہا، ان پہ کنٹمپٹ کی پروسیڈنگز ہم نے کی، انہوں نے معافی مانگی، اور ہم نے یہ میرے وکیل کھڑے، ہم نے عمران خان کو کہا کہ ہم آپ کو معاف کرتے ہیں، یہ اپلیکیشن واپس لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کئی عرصے چپ رہا، یہ پھر الیکشن کمیشن کے خلاف نہیں بولتا تھا۔ مجبوری یہ ہے کہ پاکستان میں یہ آزاد پھر رہا ہے، یہ دندناتا پھر رہا ہے، اس کو قانون، اسی لیے میں کہتا ہوں یہ جائے برطانیہ میں، یہ جائے فائنینشل ٹائمز کے خلاف مظاہرہ کرے، یہ جائے ان کے خلاف کیس کرے، پھر میں دیکھتا ہوں کہ سچائی کیا ہوتی ہے اور اس کے ساتھ وہاں کے قانون کیسے آپ نے تحریک انصاف کے خلاف ممنوع فنڈنگ کے حوالے سے کیس ڈالا تھا، آپ کیس جیت گئے، اب آگے آپ کا نیا عمل کیا ہوگا؟ دیکھیے ابھی اس میں یہ ایک جنگ ہے، جنگ میں ایک وار ہے جس میں یہ بیٹل ہم نے جیتی ہے، ابھی اس کے کافی مرحلے باقی ہیں۔ میں انشاءاللہ جب یہ کیس اپنے حتمی اس میں پہنچے گا، میں گلی گلی میں محلے جا کے عمران خان کو چیلنج کروں گا۔ میں عمران خان کا جھوٹ جو ہے وہ سچائی کی بنیاد پہ چیلنج کروں گا، کیونکہ سچائی میرے ساتھ ہے، سچائی ہمارے ساتھ ہے، سچائی PTI کے ان جینوئن ورکرز کے ساتھ ہے۔ میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ ابھی تک تو میں قانونی جنگ لڑ رہا تھا، پھر میں سیاسی جنگ لڑوں گا۔ یہ پارٹی ہم نے بڑی محنت سے اور بڑے پیار سے بنائی تھی، یہ بڑے مقصد کے لیے بنائی تھی، یہ ان لوگوں کے لیے نہیں بنائی تھی جو ابھی آج ترجمان بنتے ہیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کا مسخ شدہ چہرہ ہے، ان کا PTI سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم پارٹی کو صاف کریں گے، نظراتی کارکن لائیں گے، ہم انشاءاللہ آئندہ آپ دیکھیں گے کہ ہم ایک بڑا اجلاس بھی بلائیں گے، اور PTI کے جو جینوئن کمپیٹنٹ کریڈیبل لوگ ہیں اور تمام پاکستانیوں کو میں دعوت دیتا ہوں، اس تمام پاکستانی میرے ساتھ ہمارے ساتھ ملے۔ یہ ہم سب پاکستان کا کاز ہے، پاکستان کو صاف لیڈرشپ چاہیے، پاکستان کو کمپیٹنٹ لیڈرشپ چاہیے۔ بابر صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ میرا مقصد پولیٹیکل پارٹیوں کی صفائی اور قاعدہ قانون کے مطابق لانا، پولیٹیکل پارٹیز کی بات آپ نے کی، آپ نے کہا کہ میری والدہ چلی گئی پھر بھی میں اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹا، تو کیا یہ جو دوسری پارٹیاں ہیں ان کے خلاف بھی اس صفائی کے لیے آپ آئیں گے اس الیکشن کے پیچھے؟ دیکھیے جہاں تک یہ میری ایک بنیادی اصول تھا، پاکستان تحریک انصاف میں ہم نے اور عمران خان نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم رول ماڈل بنیں گے، ہم اپنے عمل سے ثابت کریں گے کہ ہم وہ تبدیلی والی جماعت ہیں جس کا ہم دعویٰ کرتے تھے، جو کہ دعویٰ جھوٹا ثابت ہوا کیونکہ ہمارے عمل جو تھا PTI کا اس کے بالکل مخالف تھا۔ تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ میرے پاس عمران خان نے اسی الیکشن کمیشن میں ان کے وکیل انور منصور خان نے ایک دستاویز پڑھ کے سنائی، اور وہ آخری دستاویز تھی جو عمران نے مجھے لکھی تھی۔ اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے تم سے بڑا لاڈ کیا،
I forced you to take more responsibilities. You are the number 2 in the party. تو مجھے اپنی گھر کے معلومات پتہ تھے. میں نے اپنے گھر سے صفائی شروع کی ہے. جہاں تک دوسری جماعتوں کا تعلق ہے, اب یہ اتنا پولیٹیکل مومنٹم بنے گا. الیکشن کمیشن کے سامنے ہیئرنگز بھی ہو رہی ہیں اور مجھے پوری توقع ہے کہ الیکشن کمیشن اسی طرح سے ان پہ قانون لاگو کرے گی جس طرح پی ٹی آئی پہ میں پبلکلی اس مقصد کو سپورٹ کروں گا, کیونکہ میں ایک دوسری جماعت کا ممبر نہیں ہوں. اس لیے میں ان کے خلاف اس حوالے سے پبلک پلیٹ فارمز میں یقیناً میں الیکشن کمیشن کے لیے ایک سپورٹ اور اسٹرینتھ کا بیس بنوں گا. آخری دیکھیے, اس کیس کے دوران مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں ملی ہیں. مجھ پہ 3 کیسز کیے ہیں. ایک کیس ایسا تھا کہ پارٹی کے ایک رہنما ہے, انہوں نے کیا تھا کہ جی اکبر بابر پارٹی چیئرمین کی مخالفت کرتا ہے, جس کی وجہ سے محلے میں بحث ہوتی ہے اور یہ لوگ زخمی ہوئے ہیں, اس کا ذمہ دار اکبر بابر ہے. تو اس قسم کے کیسز بھی ہیں. فوجداری کیس مجھ پہ کیا. اس کے علاوہ مجھے ہر قسم کی آفر کی ہے, مجھے بڑی سے بڑی آفر ملی ہے. اور یہ بھی آج میں آپ کے سامنے پہلی دفعہ کہنا چاہتا ہوں, میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, کہ 21 جون جب کہ یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا, اس سے پہلے عمران خان کی ایلچیوں کی دوڑیں لگی ہوئی تھیں. کون سی آفر ہے جو مجھے نہیں کی گئی؟ کون سا؟ میں نے کہا میں اس مٹی کا وفادار ہوں, میں یہ غداری کر ہی نہیں سکتا. میں نے بڑے سے بڑے اور اس ملک کے طاقتور ترین لوگوں کو یہ کہا ہے, آنکھ میں آنکھ ڈال کے, کہ اس کیس سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا, جو بھی اس کے کانسیکوینسز ہیں, کیونکہ میں اس ملک کا وفادار ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سیاست کی برائی کی جڑ جب تک سیاسی جماعتیں منظم نہیں ہوں گی, آئین اور قانون کے تابع نہیں ہوں گی, وہ آپ کو لیڈرشپ دے ہی نہیں سکتی. اور ہم سارا دن اسی ایک کنویں کے مینڈک ہوں گے, اسی طرح ہم پسپائی پہ ہوں گے, اسی طرح انتشار میں ہوں گے, اسی طرح ہماری معیشت تباہی سے تباہی کی طرف جاتی رہے گی. بہت شکریہ. چلو جی محمود صاحب مبارک